ابھی آپ نے نعت سماعت فرمائی۔ اب آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ایک ایسی شخصیت کو آپ کے درمیان ہم بلانا چاہتے ہیں جو مہولی جب سے تشریف لائے ہیں وہ بالخصوص ہم لوگوں میں ایک حرکت پیدا ہوئی اور حضرت مفتی صاحب اور مولانا عبدالواحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ان تمام حضرات کو ایک ساتھ ملا اور الحمدللہ آج اس علاقے میں کچھ تحریک چل رہی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد حسان ندوی دامت برکاتہم سے ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے افتتاحی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ حضرات علماء کرام اور ناون کے باذوق سامعین، 2 روز قبل مہولی جامع مسجد کے اندر ایک عظیم پروگرام تحفظ اوقاف اور تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے منعقد ہوا تھا۔ اس میں آپ کے ہی موضع کے بہت ہی فعال اور متحرک قائد اور عالم حافظ محمد عالم صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ ڈیہوا پر آئے تھے مجلس ارشاد المسلمین کے پروگرام میں، تب بھی حافظ جی کا تقاضا تھا کہ ناون بھی آئیے، اور اس پروگرام میں بھی گئے اور موضوع کی حساسیت اور جو حالات حاضرہ ہے اس کے دیکھتے ہوئے حافظ جی نے کہا کہ ناون میں بھی ایک پروگرام اسی عنوان سے رکھا جائے۔ پھر حضرت مفتی محبوب احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم اور ڈاکٹر اطہر حسین صاحب، مفتی عبدالمالک صاحب، یہ سب لوگ تیار ہوئے کہ ہاں بھائی پروگرام تو رکھنا چاہیے، اور یہ پروگرام صرف مجلس ارشاد المسلمین ہی کی طرف سے نہیں یا ہماری ہی ذمہ داری نہیں، بلکہ مسلمانوں کا متحدہ اور ایک منظم مشترکہ جو پلیٹ فارم ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی ہدایت ہے، اور بڑے بڑے شہروں کے اندر اوقاف کے تحفظ کے عنوان سے وہ لوگ بھی پروگرام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا کل پہلا پروگرام کولکاتہ کے اندر بنگال کے اندر تھا، جس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم صدر بورڈ، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی جنرل سیکریٹری جو بورڈ کے ہیں، وہ لوگ تشریف لائے تھے۔ تو گویا کہ ہم لوگوں نے بھی وہ کام شروع کیا اور اس کی تائید ہو رہی ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابرین بھی اس مہم کو اور اس پیغام کو چلا رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا جب تک جو ہے پارلیمنٹ کا آئندہ سیشن نومبر میں تقریباً شروع ہوگا، اس وقت تک یہ پروگرام چلتے رہیں گے۔ چنانچہ وقف کیا ہے، راستے میں میں نے حضرت مولانا عبدالواحد صاحب سے کہا کہ آپ کیا بولیں گے، آپ کس موضوع پہ بیان کریں گے، تو مولانا نے مجھ سے کہا کہ آپ وقف کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا، بقیہ انشاءاللہ مفتی صاحب اور مولانا عبدالواحد صاحب بتائیں گے۔ تو میں وقف کے بارے میں آپ حضرات کو 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ کچھ بتا دے رہا ہوں۔ وقف جو ہے یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہم لوگ نام سنتے ہیں، اور ہر ذی شعور آدمی اور تھوڑا سا متحرک اور سماجی آدمی اس کا نام سنتا ہے۔ اس کا قیام 1972 کے اندر عمل میں آیا، اور 1973 کے اندر پہلا اجلاس ہوا حیدرآباد کے اندر۔ چنانچہ مسلم پرسنل لاء بورڈ جو بنا، اس کے اندر کچھ چیزوں کی ہمیں آزادی دی گئی۔ ہمارے دیش کے اندر، بھارت کے اندر جو قانون ہے وہ 2 طرح کے قانون چلتے ہیں۔ ایک قانون ہے کرمنل لا اور ایک قانون ہے سول لا۔
کرمنل لا جیسے کسی نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، زمین غصب کر لیا، تو یہ سب کے لیے برابر ہے، 302 اس پہ مقدمہ لگے گا۔ کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی فراڈی کر دیا، 420 تھا، لیکن اب وہ دھارا بدل گئی ہے 1 تاریخ سے 1 اگست سے۔ تو اس طرح کے جو کرمنل لا کے کیسز ہیں، اس کے اندر کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے لیے اصول اور سسٹم اور نیم برابر ہیں۔ لیکن ملک کا جو ایک اور قانون ہے سول لا، جس کو پرسنل لا بھی کہتے ہیں، اس کے اندر ہر مذہب کو کچھ معاملات کے اندر چھوٹ دی گئی ہے کہ شادی بیاہ کی رسم ہے، نکاح طلاق ہے، خلا ہے، یہ سب اپنے حساب سے آپ لوگ کریے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی 14 چیزوں کی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ 14 چیزوں کے معاملات اگر ان کے آپس کے اندر معاملہ آ جا رہا ہے اور اس کا تعلق دونوں لوگوں کا مسلمان سے ہے، اہل اسلام سے ہے، تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو اسلامی شریعت اور اسلامی فیصلے اور اسلامی قانون کے مطابق دارالقضاء کے اندر جا کر یا شرعی پنچایت کے اندر جا کر وہاں اپنے معاملات کو حل کرا سکتے ہیں۔ ان 14 چیزوں میں سے نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، رضاعت ہے، ہبہ ہے، ولایت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نفقہ ہے، پوتے یتیم پوتے کی میراث ہے، اور اسی میں سے ایک چیز وقف ہے، وراثت ہے۔ تو وقف بھی جو ہے اسی میں سے ایک ہے، 14 چیزوں میں سے ایک چیز وقف بھی ہے۔ تو یہ وقف جو ہے یہ اسلامی قانون کا ایک اہم حصہ ہے۔ وقف کہتے ہیں، وقف اور صدقہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے آپ صدقہ کرتے ہیں، کسی آدمی کو 100 روپیہ آپ نے دے دیا تو صدقہ کرتے ہیں، تو اس کی مالی تعاون ہے اور مالی مدد ہے۔ اسی طریقے سے وقف بھی مالی تعاون ہے، لیکن صدقے کے اندر اگر آپ کسی کو 100 روپیہ دے رہے ہیں تو اس کو آپ پورا کا پورا 100 روپے کا مالک بنا دے رہے ہیں۔ آپ نے 100 روپیہ کسی غریب فقیر کو دیا تو اب وہ 100 روپیہ کا مالک ہو گیا، چاہے وہ ضرورت کی چیزیں خرید کے لائے، چاہے اس سے عیاشی کی چیزیں لے کر آئے۔ لیکن اگر آپ کوئی چیز وقف کر رہے ہیں تو وہ چیز باقی رہے گی، اس کے نفع سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا جس کے لیے وقف کر رہے ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو وقف جو ہے یہ اسلام کا عظیم حصہ ہے، اور وقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی حافظ فیاض صاحب نے جو نعت پڑھی، ابو ایوب انصاری کا گھر اچھا لگا، ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کا قیام ہوا، تو ان کے گھر کے سامنے جو ہے ایک کھلیان تھا، چٹیل میدان تھا، لوگ وہاں کھجوریں وغیرہ سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چٹیل میدان کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 2 انصاری لڑکے ہیں، ایک کا نام سہیل ہے اور دوسرے کا نام سہیل ہے، انہی لوگوں کی یہ زمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ جو زمین ہے اس کو تم لوگ بیچ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بیچیں گے نہیں، ہم ایسے ہی گفٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو لے لیجئے اور جو بھی دین کے پرپز اور دین کے کام میں لگانا چاہتے ہیں اس کو لگائیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں لیں گے، بلکہ آپ نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس زمین کو لیا اور وہاں مسجد بنائی، مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کو وقف کر دیا کہ لوگ آئیں یہاں پر نماز پڑھیں اور عبادت کریں۔ اسی کے ٹھیک سامنے ایک چبوترا بنوایا، اس کو تعلیم کے لیے وقف کر دیا کہ یہاں صحابہ کرام یا جو بھی آئے دین کی اور مذہب کی بنیادی تعلیم یہاں سے حاصل کرے۔ اس کو بھی چبوترا بنا کر مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ تو مسجد اور مدرسے کا وقف خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آگے چلے آئیے، حضرت یعنی جو خلفائے اربعہ ہیں، بہت سے سب کے بارے میں ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما ہے۔ وہ کنواں جو ہے ایک یہودی کا تھا، اور یہودی بہت شاطر تھا، مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے اور اس کو پانی نکالنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ بہت دقت ہوتی تھی پانی کی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ کیا تم اس کنویں کو بیچے گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہم اس کا آدھا حصہ بیچیں گے، آدھا اپنے پاس رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں جو ہے خرید لیا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ مسلمان اس میں سے پانی پئیں۔ مسلمان اور اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور سے دینی شعور رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن بہت بلند کیا ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی باری رہتی تھی ایک دن، اس دن اتنا پانی بھر لیتے تھے جتنا مٹکا اور بالٹی گگرا اور گگری تھا سب کو بھر لیتے تھے۔ چنانچہ یہودی پریشان ہوتا تھا کہ دوسرے دن کوئی خریدنے ہی نہیں آتا تھا، اس لیے پانی کل کا آئندہ دن کا بھی جو ہے اکٹھا کر لیا ایکسٹرا۔ چنانچہ ایسے موقع پر وہ پریشان ہو گیا، تنگ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے کنواں پورا تم لے لو، آدھا بھی ہمارا آدھا تمہارا ہے، اس کو بھی لے لو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدھے حصے کو بھی لے لیا اور پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا پانی جو ہے پئیں، جانوروں کو پلائیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے ایک دم متصل، جہاں آج جو عمرہ کرنے یا حج کرنے گئے جانتے ہیں، جہاں ابواب النساء یعنی عورتوں کے داخل ہونے کا جو دروازہ بنا ہوا ہے، وہیں پر ایک باغ تھا، اس کا نام بیرہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے، وہاں کی کھجوریں کھاتے تھے اور وہاں چشمہ بھی تھا، پانی یعنی سوتا بھی تھا، وہاں پانی بھی پیتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ بیرہا کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، ایک پرندہ جو ہے بہت خوبصورت اور شاندار باغ کے اندر آیا اور چہچہانے لگا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن جو ہے اس پرندے کی طرف چلا گیا، اور نماز یہ پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر بھول ہو گئی کہ کیا رکعت پڑھیں، 2 ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی۔ چنانچہ جب یہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیرہا نامی جو باغ ہے مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں۔ چنانچہ وقف کیا حضرت ابو طلحہ نے اس باغ بیرہا کو۔ چنانچہ ذہن جو چلا گیا، میں ایک جگہ کہیں واقعہ سنایا تھا، نماز کے اندر اگر آدمی کا ذہن چلا جائے ادھر ادھر تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور ہوتا ہے ایسا۔ چنانچہ جب ذہن آپ کا چلا جائے کہیں دوسری طرف، گھر چلا گیا، مارکیٹ چلا گیا، دکان چلا گیا، تو آپ فوراً اپنے ذہن کو مسجد میں لائیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی نماز کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا۔ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بارہ بنکی میں ایک جگہ ہے دیوا، وہاں پر جو ہے وہاں کے رہنے والے تھے، ان کی مزار دیوا کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ چنانچہ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے بزرگ اور اللہ والے نماز تو پڑھتے ہی نہیں جماعت کے ساتھ۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ایک دن جو ہے وہ عصر کی نماز کے اندر تشریف لائے۔ عصر کی نماز کے اندر جب تشریف لائے اور امام کے پیچھے نیت باندھ لیے، اب اس کے بعد جو ہے نماز پڑھے، سلام جب پھیر دیا امام صاحب نے، انہوں نے روکا کہ بھائی امام صاحب آپ بھی رکیے، جو 2-4 مصلیان تھے ان سے بھی کہا آپ لوگ بھی رکیے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب آپ تو نماز کی نیت باندھے، اس کے بعد آپ گھر چلے گئے، گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد آپ نے جھولا لیا بازار چلے گئے، بازار سے پھر آپ مسجد آئے، مسجد سے پھر جو ہے آپ گھاس کاٹنے، چارہ کاٹنے چلے گئے جانور کے لیے، پھر آپ مسجد آئے، چارہ کاٹنے کے بعد پھر دوا بھول گئے اور دوا لینے چلے گئے۔ تو ایک بوڑھے آدمی کو 4 رکعت میں کتنا ٹہلاؤ گے؟ ایک بوڑھے آدمی کو 4 رکعت میں کتنا دوڑاؤ گے؟ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ ہاں ذہن آج منتشر ہو گیا، اور ذہن جو ہے یہ ذہن میں آ گیا کہ بازار کرنا ہے،
پھر یہ ہوا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر جان گیا کہ کچھ ابھی گھاس وس بھی لانا باقی ہے، چارہ کاٹنا جانور کا، تو اس طرح سے جو ہے ذہن چلا جاتا ہے۔ تو وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہم بھی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، ہم کو تو مسجد میں آنا چاہیے۔ مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور عورتوں کے لیے گھروں کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے، اور گھر کے اندر اس کمرے کے اندر جو ان کا بیڈ روم ہے جتنا زیادہ پردہ ہو جائے وہ عورت کے لیے بہتر ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا تو وہاں پر جب فتح ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مال غنیمت کے اندر زمین، ایک چھوٹی سی زمین تھی، لیکن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ایک چھوٹی سی ان کی ویڈیو آئی، انہوں نے کہا کہ زمین تو چھوٹی تھی لیکن اتنی زیادہ قیمتی تھی کہ آپ نے جو ہے اس قیمتی زمین کو جو ہے آپ نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو صدقہ نہ کرو بلکہ اس کو وقف کر دو، اور اس کے اندر 4 شرطیں لگائی گئیں کہ نہ تو اس کو بیچا جائے گا، اور نہ تو اس کو کسی کو گفٹ کیا جائے گا، اور نہ تو اس میں وراثت جاری ہوگی، اور ایک کوئی شرط تھی، 4 شرطیں جو ہے لگائی گئیں۔ چنانچہ وہ زمین جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دی۔ ہندوستان کے اندر جو سب سے پہلا وقف ہوا ہے وہ 1532 عیسوی کے اندر ہوا ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں سب سے پہلا وقف کیا گیا۔ اس کے بعد جو مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہے زیادہ زمینیں وقف کرتے تھے، اور وقف کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کہیں مسجد بنوائے، کہیں مدرسہ بنوائے تو اس کے لیے کچھ زمینیں 1 بیگھہ دے دیتے تھے کہ اس کی آمدنی سے مسجد کا چراغ جلے اور مدرسے کی جو ہے ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے جو بادشاہوں نے سب سے زیادہ وقف کیا ہے اس میں شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے وقف کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ زمینیں وقف کی ہیں۔ تو وقف کی زمینیں جو ہیں مسلمانوں نے کی ہیں اور مسلمانوں کے کام کے لیے کی ہیں، اس لیے جو ہے یہ وقف کا جو معاملہ ہے یہ وقف نجی اور شرعی معاملہ ہے اور مسلمانوں سے متعلق ہے۔ چنانچہ حکومت جو ہے 8 اگست کو ایک قانون لائی کہ ہندوستان کے اندر جو وقف ہے تو اس کے اندر کچھ ترمیم کی جائے، 44 جگہ اس کی ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے اندر بدلاؤ لایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بدلاؤ لانے کا مقصد الگ الگ بتانے سے بہتر یہ ہے کہ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کی ملکیت سے اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان سے ان کو محروم کر دیا جائے، اور دھیرے دھیرے جو ہے سرکار اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی۔ چنانچہ اسی کے تعلق سے بیداری پیدا کی جا رہی ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا حکم ہے کہ وہاں تو قانون نہیں پاس ہو پایا تھا، اور JPC پہ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جو تھی اس کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ لوگ جو ہے اس کے بارے میں لوگوں سے رائے لیں اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں، اس سے بحث مباحثہ کریں، اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو تو اس کے اندر رپورٹ دیں۔ چنانچہ JPC کی جو ارکان ہیں انہوں نے جو ہے عوام سے بھی رائے مانگی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کریں کہ یہ جو وقف ہے اس کے اندر آپ یعنی تغیر اور تبدل اس میں کچھ ترمیم چاہتے ہیں یا جیسے چل رہا ویسے ہی چلنا چاہیے۔ چنانچہ بڑوں کا حکم ہے کہ جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلنا چاہیے۔ مولانا خالد صاحب نے کل جو ہے وہاں کولکاتہ والے اجلاس میں بھی کہا کہ ہم نے 3 معروف وکلا کو اکیلے تنہائی میں ان سے مل کر ہم نے گفتگو کی کہ اس کے کچھ شکوں کو اور کچھ جز کو لے لیا جائے اور کچھ پہ جو ہے اعتراض درج کرا دیا جائے۔ تو تینوں وکلا نے، جس میں سے 2 مسلم ہیں اور ایک غیر مسلم وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا A to Z جتنے بھی جو ہے اس کے اندر ترمیمات ہیں سب کو سرے سے ریجیکٹ کرنا چاہیے اور سب مسلمانوں کو مضرت پہنچانے کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کی
اسی میں رائے دینے کے لیے 13 تاریخ تک وقت ہے، یعنی جمعہ کے بعد جو رات آئے گی، یعنی سنیچر کی صبح ہونے سے پہلے 13 تاریخ کی رات میں 12 بجے تک آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ اسکینر بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سائٹ بھی ہے، تو جو حضرات ابھی تک نہیں بھیجے ہیں وہ جو ہے بھیجیں اور ملت کے بارے میں بیداری پیدا کریں۔ ملت کے بارے میں، اور ہمیں اگر اپنے معاشرے اور ماحول اپنے گاؤں کے بارے میں دلچسپی نہیں ہے اور بیداری نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو ایک جگہ میں نے دیکھا، بہت اچھا جملہ تھا کہ جس کو اپنے کام کرنے کا حوصلہ اور شوق اور جذبہ نہیں ہے، ایسے آدمی کو بے کفن دفن ہو جانا بہتر ہے۔ جس کو اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہیں ہے، اس کو بے کفن دفن ہو جانا بہتر ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اپنی بیداری کا ثبوت دیں، اور جو رائے مانگی گئی ہے، جو حضرات ابھی تک نہیں بھیجے ہیں وہ بھیج دیں، جن کے پاس نہیں ہو ابھی نماز کے بعد لے لیں گے۔ اسکینر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سائٹ وغیرہ بھی ہے، آپ بھیجیں، اپنے موبائل سے بھیجیں۔ کسی کے پاس موبائل نہیں ہے بڑی والی تو دوسرے کی آئی ڈی بنا کے جو ہے اسی موبائل سے، ایک موبائل سے 5 6 10 بھی بھیجا جا سکتا ہے، الگ الگ آئی ڈی بنا کے۔ اس میں سب کچھ لکھا ہے، آپ وہ جب یعنی سائٹ جو ہے اس کو جب آپ دبائیں گے تو جی میل آئے گا۔ اب جی میل کو دبائیں گے، اس کے بعد سینڈنگ والا بٹن آئے گا، بس وہی دبا دینا ہے، اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں، آپ کی رائے پہنچ جائے گی۔ تو انشاءاللہ ابھی وقت ہے، کل ہے، پرسوں ہے، 84 لاکھ 8,000 سے کچھ زائد جو ہے میل پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ارادہ ہے کہ 1 کروڑ سے زائد ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کا بھی بڑا گاؤں ہے تو اس بارے میں چوکنا رہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کی رہنمائی کریں۔ وآخر